تو یاد رکھیں علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ حضرت محترم ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیونی کیسی ہے؟ ایک سنسکرت لکھنے والے شاعر نے کہا، اس کے بعد وہ واقعہ سناتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ نیتی سر جگے دھرم رکھے، آقا کی کیا زندگی گزری ہے؟ کہ نیتی سر جگے دھرم رکھے، نیائے وردھکے ستیم، نیتی سر جگے دھرم رکھے، نیائے وردھکے ستیم، چکرورتی کرم یوگی، یوگ پرش ابھینندنم، شاہ امم بولو شاہ امم۔ یوگی کی بات آئی ہے تو ایک بات دھیان میں آ گئی ہے، بتاؤ آپ کے ہندوستان کی جو پولیٹیکل سے ابھی جو میں راجنیتک تو اسے نہیں کہہ سکتا، کوٹنیتک کہہ سکتا ہوں، ہے نا؟ حضرات محترم، آج لوگ سادھو سنت کے بھیش میں سطح میں گئے ہوئے ہیں، تن کے یوگی من کا ڈاکو مکمل نظر آتا ہے، باہر سے اور ہے اندر سے اور ہے، گیروا وستر گرہن کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو یوگی مہاتما سادھو سنت بتا کر لوگوں کو بھی منشیہ کے درمیان میں پریم کی جگہ کرودھ کی بات کرتا ہے، پریم کی دیپک جلانے کی بجائے کرودھ کی اگنی جلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے کبیر داس جی نے کہا کہ تن کو یوگی سب کرے، کیا رے تن کو یوگی سب کرے، من کو ورلا کو، تن کو یوگی سب کرے، من کو ورلا کو، ہر سہج سب بدھ پائیے، جو من ورلا کبیرا، جو من ورلا۔ حضرات محترم، ابھی کچھ دن پہلے، زیادہ نہیں ایک مہینہ ہو رہا ہوگا، ابھی نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کی دنیا ہے، ذرا ہم اور آپ اپنے نصیبہ کو دیکھیں، اللہ کی عطا پہ فخر کریں، ناز کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ذات برادری میں تقسیم ہونے والی قوم نہیں بنایا، بلکہ انما المومنون اخوہ کا تاج آپ کے سر پہ ڈال دیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ پیغام تھوڑا غور سے سنیے گا۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، کچھ چمار یا شودر کہہ لیجئے شارٹ کٹ، وہ لوگ جب گنگا یا کاشی میں نہا کر کے مندر میں جل ڈھارنے گئے تھے، تو جو لوگ اپنے آپ کو پنڈت کہتے ہیں، اپنے آپ کو پروہت کہتے ہیں،
ان لوگوں نے اس کو نروستر کر کے ان لوگوں کو مارا. دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں. نروستر کر کے مارا. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ادھر یا ادھر؟ ادھر ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. زور زور سے لگے نعرے تکبیر. اللہ اکبر. آپ کو سب کام. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. علماء اہل سنت. حضرات محترم اب اس پر غور کیجئے. اس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ شودر ہے. دھرم کو وہی مانتا ہے جس دھرم کو ایک پنڈت مانتا ہے، مگر پھر بھی اسے نروستر کر کے مارا جاتا ہے، کپڑا اتار کر کے مارا جاتا ہے، اسے کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرایا جاتا ہے. لیکن او مسلمانوں، تم قربان جاؤ اپنے اسلام مذہب پر. جس کسی نے بھی دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی کونے کا رہنے والا ہو، اگر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا، اب وہ چاہے کعبہ میں جائے، چاہے مسجد نبوی میں جائے، دنیا کے کسی بھی مساجد میں جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نوا. سبحان اللہ. سبحان ہمارا اسلام وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی مذاہب و ادیان ہے، کسی کو پسند نہیں کیا. پسند کیا تو ان الدین عند اللہ اسلام کہا. حضرات محترمہ، اسی لیے تو ہمارا اسلام ایسا پیسفل مذہب ہے، ہمارا اسلام اتنا سندر مذہب ہے، ہمارا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج دنیا کا جب آپ اسٹڈی کرو گے، دنیا کا جب آپ مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تن کے یوگی، من کے ڈاکو لوگ کتابوں کو پڑھ پڑھ کے سمجھتا ہے مجھ جیسا مہان ودوان، مجھ جیسا سادھو سنت کوئی نہیں ہے. لیکن کبیر داس جی نے ان کو سمجھانے کے لیے بڑا اچھا دوہا لکھا. ذرا محبت سے آپ بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو لہرائیے، بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. کہ پوتھی پڑھے پڑھے جگموا. ماشاءاللہ ہمارے مقصود بھائی بھی آ گیا. کہ پوتھی پڑھے پڑھے جگموا، پنڈت بھیانک پوتھی پڑھے پڑھے جگموا، پنڈت بھیانک. ارے ٹھائی اچھر پریم کا، پڑھے سو پنڈت ہو اے لوگ، پڑھے سو پنڈت ہو. حضرت محترمہ، آقا کا وہ اخلاق والا واقعہ، آقا کی وہ سیرت سنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے سنسکرت کا ایک شعر پڑھا ہے. نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم. جزاک اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. ہمارے مقصود بھائی نواز رہے. اللہ اکبر. یہ تو دعا دے دیں گے وہی بہت ہے. اور ان کا ویسے بھی بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر، ان کا اور علامہ غلام جیلانی صاحب. ماشاءاللہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں. منبر رسول پہ بول رہا ہوں. اللہ
دیکھیے اڑتے ہوئے کو سہارا دینا کمال کی بات نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا دینا کمال کی۔ سبحان اللہ بہت ان لوگوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا ہے جس وقت میں چلنا نہیں، گھٹنوں کے بل گرکنا سیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ آج ان لوگوں کی دعائیں رنگ لائی، میں نے محنت کی، ان لوگوں نے دعا دیا، سپورٹ کیا، پش کیا، اور آپ جیسے مخلص احباب کی محبتوں نے پورے ہند و نیپال پر بالکل پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کو، ہمارے بڑے کو سلامت رکھے، مزید ان کے اندر اصاغر نوازی اور خلوص کا جذبہ عطا فرمائے گے۔ حضرات محترم، تو اب میں وہ واقعہ، میں وہ دوہا جو سنایا، نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ نبی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کو موت تو آ سکتی ہے مگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ ذرا سنیے گا غور سے، میری ماں بہنیں تم بھی سننا، میرے بھائیوں آپ بھی سننا، میرے بچوں تم بھی سننا، جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سنیں، جن کی ہونے والی ہے وہ بھی سنیں، جو سن شعور کو پہنچ گئے ہیں وہ بھی سنیں، جب وہ اس منزل پہ پہنچے تب عمل کرنا شروع کر دے، جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ نبی کی زندگی کی یہ سیرت آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں وہ رنگ لائے گی کہ ہماری دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی، میدان محشر میں جنت کا حقدار۔ حضرات محترم، نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم، میرے آقا کی نیتی اتنی اچھی تھی، دھرم رکشک یعنی دھرم کی رکشا کرنے والے تھے، ستیم ستیتا کو اپنانے والے، ستیتا کا سندیش دینے والے، نیائے وردھک ستیم، ایسا منصف کہ خدا نے دنیا میں ایسا منصف کسی کو بنایا ہی نہیں۔ حضرات محترمہ، اب آئیے وہ واقعہ کیا ہے میں شروع کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نا یقین ہو تو میں آپ کو حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا کی زندگی مبارک میں بیک وقت نونا امہات المومنین رہا کرتی تھی، مگر کبھی کسی کو بھی آقا کی جانب سے شکوہ گلہ کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آقا تمام امہات المومنین کے درمیان، تمام اپنی ازواج کے درمیان آقا نے باری مقرر کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، اسی طریقے سے حضور کی بیوی، حضور کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب ہمارے آقا کی باری آتی ہے، اللہ اللہ، حضرت حفصہ اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنے حجرہ میں فجر کی نماز ادا کرتی ہے۔ آقا مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں، آقا کے انتظار میں حضرت حفصہ اپنے دروازے سے ٹیک لگا لیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، آقا کا راہ دیکھنے لگتی ہے، آقا کا انتظار کرنے لگتی ہے، آقا کا راستہ دیکھنے لگتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جیسے ہی نظر آتے ہیں آقا پہ، جیسے ہی حضرت حفصہ کی نظر پڑتی ہے آپ دل ہی دل میں مسکرانے لگتی ہے۔ جیسے آقا قریب آتے ہیں حضرت حفصہ عرض کرتی ہے السلام علیکم یا ایھا النبی۔ حضرت حفصہ نے سلام کیا، آقا نے جواب دیا وعلیکم السلام یا حفصہ۔ حضرت حفصہ کو جیسے ہی جواب ملا حضرت حفصہ مسکرانے لگی، جلدی جلدی سے چٹائی بچھائی، چٹائی پہ چادر بچھائی، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب آپ تشریف رکھیں۔ آقا بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حفصہ مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھی کھڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں او حفصہ کیا تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی؟ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہیں سے آئیں گے ہے نا، ہم لوگ کہیں جائیں گے کیا کریں گے؟ اپنے لوگ اپنے تھوڑا سا دیکھیں نا، جیسے بیٹھیں گے پلنگ پہ پانی لاؤ ہے نا، تھکے ماندے پانی لاؤ کھانا لاؤ، اب بیچاری ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہے، ایک بار بھی نہیں تو پھر دے گی تم بھی بیٹھ جاؤ، خود دے دنا دنا کھائے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ تم بھی بیٹھ کے کھا لو ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن دیکھیے نبی کا اخلاق، نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا، نبی نے ہمیں کیا طریقہ عطا کیا۔ جیسے ہی حضرت حفصہ سے آقا نے کہا او حفصہ کیا اکیلے بیٹھاؤ گی میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی؟ حضرت حفصہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا آدیش ہے، آپ کا آرڈر ہے، آپ کی انومتی ہے تو میں بیٹھ جاتی ہوں۔ حضرت حفصہ جلدی سے بیٹھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیٹھ گئی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے کچھ کھانے کو بنا لاؤں، آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو۔ ذرا غور سے سننا بزرگ دوار والے سنی مسلمانوں، وقت کافی گزرتا جا رہا ہے، جلدی جلدی میں اب اس واقعے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت حفصہ نے جیسے ہی کہا میرے آقا نے فرمایا او حفصہ اگر تیری مرضی ہے تو جا کچھ بنا لا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی جلدی اندر گئی، کچن کے اندر گئی، باورچی خانے میں گئی، مطبخ میں گئی، جانے کے بعد جلدی جلدی آٹا گوندتی ہے، دوسری جانب سبزیاں کو کاٹتی ہے، پھر سالن تیار کرتی ہے، روٹیاں تیار کرتی ہے، ایک پیالے میں سبزی ڈالتی ہے، دوسرے پیالے میں روٹیاں ڈالتی ہے۔ آقا کے دربار میں